بزدل دشمن ہو اور پھر وہ ہمسائیگی میں بیٹھا ہو تو کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ آپ لگا نہیں سکتے۔ بزدل ایسا کہ جو کبھی بھی سامنے آ کے نہیں لڑتا، ہمیشہ پیٹھ سے وار کرے اور پھر رات کی تاریکی میں معصوم جانوں کو لے، بچے نہیں دیکھتا، عورتیں نہیں دیکھتا، وہ بزرگ نہیں دیکھتا، وہ فصلیں نہیں دیکھتا۔ تو ایسے دشمن کے لیے کیا علاج ہونا چاہیے؟ آج کے اس ولاگ کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے جو انڈیا نے بزدلانہ حرکت کی، اس کے بعد جو ہم نے گھس گھس کے مارا ہے، اور اس کے بعد پاکستان نے کیا پلان کر رکھا ہے۔ میرے ساتھ سینئر دفاعی تجزیہ نگار طیب چودھری صاحب موجود ہیں۔ چودھری صاحب سے پوچھیں گے کہ پاکستان نے اس بزدل جو دشمن ہے اس کے لیے کیا سامان کیا ہے، جو اس طرح کی کئی دفعہ بزدلانہ حرکتیں کر چکا ہے، اور پاکستان نے ہمیشہ امن اور سلامتی کی بات کی ہے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ اس کے لیے پلان کرنا ضروری ہو گیا تھا، اور پاکستان نے کر لیا۔ وہ تمام جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے طیب چودھری سے طرف بڑھتے ہوئے پہلا سوال کرتے ہیں کہ چودھری صاحب، یہ جو رافیل طیارے تباہ کیے یہ پاکستان کے اندر تو گھسے نہیں ہیں، بالکل، تو بتائیے گا ناظرین کو یہ کس طرح یہ سارا پاکستان نے عمل جو ہے وہ بڑی صفائی کے ساتھ کیا ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو آپ نے جو بات کی ہے نا کہ ہمارا جو دشمن ہے، جو ہمسایہ ہے، وہ خالی بزدل نہیں ہے، وہ بے غیرت بھی ہے، وہ کمینہ بھی ہے، گھٹیا بھی ہے، اور گٹیا بھی ہے، جس نے صرف اپنی سیاسی پوائنٹ سٹورنگ کے لیے 2.25 ارب انسان جو ہیں ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ رائٹ، ٹھیک ہے، اور آپ نے جیسے بات کی رافیل کی، انڈین میڈیا یہ خبر چلا رہا ہے، میں آپ چھوڑ دیں پاکستانی میڈیا کو، آپ کے پاس اپنی عقل ہے، چاہے آپ کا تعلق انڈیا سے ہے یا پاکستان سے ہے، لاجک کو آپ سمجھتے ہیں، تو آپ کو نے 2 اور 2 4 کی طرح، اور دودھ پانی کی طرح جو ہے وہ چیزیں سامنے ہو جائیں گی۔ ٹھیک، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ رافیل بنانے والی جو کمپنی ہے داسلت، یہ فرانسیسی کمپنی ہے، اور اس کے جو شیئرز ہیں وہ آسمان سے زمین کے اوپر آ کر گرے ہیں۔ یہ پہلی نشانی ہے کہ رافیل جو طیارے ہیں یہ تباہ ہوئے۔ دوسری بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان اور چائنا مل کر جو JF-17 تھنڈر بنایا ہے، اس چائنیز کمپنی کی جو مارکیٹ شیئر ہے وہ 18.8% اوپر گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ JF-17 تھنڈر تباہ نہیں ہوا، جو انڈین دعوے ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کمپنی کا جہاز تباہ ہو جائے اور اس کا مارکیٹ شیئر اوپر جائے، وہ نیچے آئے گا۔ دوسری بات آپ نے یہ کی کہ جب پاکستان نے پہلے بھی 2019 میں ان کا مگ جو ہے وہ گرایا تھا، ابھی نندن کو گرفتار کیا تھا، یہ ہوتا ہے کہ جہاز آپ کی باؤنڈری کے اندر ہی رہتا ہے، پھر بھی دوسرے ملک کے اوپر حملہ کر دیتا ہے۔ اس میں آپ کو یہ جیسے میں بتاؤں اگر، تو ایسے جو میزائلز ہیں یہ 400 کلومیٹر ہے، رائٹ، تو 400 کلومیٹر بھارتی جو سرحد ہے اس کے اندر بھی اس کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ رائٹ، ٹھیک، اوکے، اور ایون یہ کہ جو جیمرز ہوتے ہیں، اچھا یہ نا ایک پوری ایک فلیٹ بنتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ایک جہاز اڑ کر جاتا ہے اور وہ کسی کو وہ کر دیتا ہے، ساتھ میں فلیٹ ہوتی ہے، جیمرز ہوتے ہیں جو مخالف جو کنٹری ہے اس کے ملک کے جو جہاز ہیں ان کو جیم کر دیتے ہیں، بلاک کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر حملہ کیا جاتا ہے۔ اس کو ڈاگ فائٹ بولا جاتا ہے۔ لیکن جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے، دی ہندو جو ہے وہ انڈیا کا بہت مطلب یہ کہ اوتھینٹیکیٹ اور بڑا اور پرانا ایک جو ہے وہ نیوز آؤٹ لیٹ ہے، اس نے ٹویٹ کی اور اس نے خبر چلائی، اور اس خبر کے مطابق میں اگر کچھ غلط نہ پڑھ جاؤں بالکل ٹھیک، میں آپ کو رائٹ فگر رکھ رہے ہیں، رائٹ فگر بتائیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹ ان ایٹ لیسٹ 3 انڈین جیٹس ہیو کریشڈ ان جموں اینڈ کشمیر۔ یہ جو علاقے ہیں ان کا بتایا جا رہا ہے، اخنور کا ایک علاقہ ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ ریمبن کا علاقہ ہے، اور پامپور کا جو علاقہ ہے، یہ ایریاز ہیں۔ گورنمنٹ آفیشل ٹولڈ دی ہندو، ٹھیک ہے، ایک انڈین گورنمنٹ کے آفیشل نے دی ہندو کو یہ بتایا ہے کہ 3 جموں کشمیر کے ایریاز میں 3 جو انڈین جیٹس ہیں ان کو گرایا گیا ہے۔ پاکستان کا دعویٰ ہے 5، اور ساتھ میں ایک جو ڈرون ہے، اور ڈرون کی کہانی تو میں آپ کو بتا دوں، میں بمبر سے بلونگ کرتا ہوں، اس کے ساتھ ہماری جو تحصیل ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ برنالہ ہے، اور برنالہ میں ان کا جو ڈرون ہے وہ گرا ہے، اور میں ایڈیٹر صاحب کو بولوں گا کہ جو میں نے وہاں سے پکچرز منگوائی ہیں وہ بھی ساتھ میں لگا دیں۔
اس طریقے سے 5 جو ہیں وہ جہاز اور 3 رافیل، ایک سہوئی جو ہے وہ 30 اور ساتھ میں مگ جو 29 ہے، یہ طیارے جو ہیں ایک وہ ڈرون گرائے گئے ہیں۔ پاکستان نے جو ہے وہ باقاعدہ پکڑا بھی ہے، وہی برنالہ والا میں آپ کو برنالہ بتا والا رہا ہوں، وہ پکڑا ہے اور اس کی پکچرز بھی جو ہیں وہ میڈیا کے اوپر آ چکی ہیں۔ ہاں اب دیکھیے گا پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا، دندان نہیں، شکن نہیں، جواب دیا، بات یہ سنیں جواب نہیں ہے۔ اب سنیے گا نا، پہلے آپ بولیں یہ جواب نہیں ہے، چلیں پاکستان نے ابھی صرف دفاع کیا ہے، دفاع کیا خیر، اب ہم جواب دینا دینے جا خیر، رہے ہیں، اور حملہ کرنا ابھی باقی ہے۔ باقی ہے۔ اچھا صاحب، اب دنیا کے ممالک جو ہیں جس طرح سے انہوں نے گھیرا تنگ کیا ہے، ادھر سے چائنا جو لداخ سے آئے گا، ادھر سے آپ کو پتا ہے بنگلہ دیش نے بھی سابق جنرل نے اعلان کر دیا ہے، اس کے بعد اب انڈیا کدھر جائے گا، کون سی بند گلی میں کیا، اور اس کے علاوہ کیا آ رہا یہ نا ہے؟ اس کے اوپر ہم ایک پراپر الگ سے ویڈیو بنا دیں گے کہ انڈیا کو کتنے فرنٹ کے اوپر لڑائی کا سامنا ہے، چائنا، پاکستان، بنگلہ دیش، باقی جو کنٹریز ہیں، لیکن ابھی اس سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کو صرف اتنا بتا رہا ہوں ٹھیک ہے، کہ انڈینز جو ڈپلومیٹس ہیں وہ عرب ممالک مجھے اتنا بتا دیں انٹرنیشنل رد عمل کیا ہے اس کے بعد؟ انٹرنیشنل رد عمل تو ایک تو ٹرمپ نے جو بات بولی ہے شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چائنا کا رد عمل آیا ہے، آیا بالکل آیا، اور عرب ممالک سے اتنا زیادہ رد عمل آیا ہے کہ جو سب ان کے تو پاؤں پکڑ لیے جا کے انہوں نے، پتا آپ کو، ہاتھ کے ہمیں بچاؤ کسی ہمیں طریقے سے بچاؤ پاکستان سے، رائٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو عرب ممالک ہیں اس میں جو ان کے ڈپلومیٹس ہیں ان کو کوئی وہاں پر آفس میں گھسنے نہیں دے رہا کہ یہ تم نے کیا حرکت کی ہے اور آپ آ کر یہاں پر بھیک مانگ رہے ہو کہ ہمیں بچاؤ، اور آپ نے ہر دفعہ انٹرنیشنل بارڈر کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی ہے، انٹرنیشنل بارڈر کی خلاف ورزی کی ہے، اور یو اے ای کو بہت زیادہ جو ہے وہ متحرک کیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں، پاکستان کو کسی کی بات اچھا آپ نے کہا ہم نے دفاع کیا، بالکل دفاع کیا، اب ہم نے کرنا کیا ہے آگے؟ ہمارا نیکسٹ پلان، میں اس کے لیے وہ پراپر ایک ہاں بتا دیں نسخہ جو ہے وہ میرے پاس ہے، بالکل وہ تفویض کریں، اور اس نسخے میں جو ایک پاکستان کے پاس KRL غضب نام کا ایک میزائل ہے، وہ غضب ڈھائے گا، وہ غضب ڈائے گا، اور 40 کلومیٹر اس کی رینج ہے۔ اچھا یہ اسپیشل انڈیا کے لیے نسخہ میں لے کر آیا ہوں، ٹھیک ہے، یہ ہے اسپیشل انڈیا کے لیے۔ A100E ہے، یہ 120 کلومیٹر تک اپنا جو ٹارگٹ ہے اس کو نشانہ بنا سکتا ہے، لیزر گائیڈڈ میزائل ہے، جہاں آپ اس کو فکس کر دیں گے، اس اینٹی بغیرتی جو ہوتی ہے وہ اس کے لیے رکھا ہوا ہے، اور یہ چائنا سے پاکستان نے بائی کیا، اوکے۔ اس کے بعد پاکستان کا موسٹ امپورٹنٹ جو میزائل ہے اس کا نام ہے فتح 1، یہ 140 کلومیٹر تک کی جو رینج ہے اس میں اپنے ٹارگٹ کو صحیح نشانہ بنا سکتا ہے، اور اگر مودی جو ہے اس کی غیرت آپ کہہ لیں یا کمینگی مزید تھوڑی گھٹیا پن تو اس کے لیے ہم نے فتح 2 رکھا ہوا ہے، یہ 400 کلومیٹر تک، یعنی یہ دلی کو بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے، اگر ایک سے آرام رہا تو پھر 2 بھی ہو سکتے ہیں ایک وقت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شارٹ رینج، اچھا یہ تھے جو عام جو ہیں وہ ٹینک بھی یہ چلا سکتا ہے، رائٹ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شارٹ رینج بیلسٹک میزائل، ٹھیک، اس میں غزنوی جو ہے وہ 290 سے 320 کلومیٹر کے بیچ، یعنی ان کے جو باؤنڈری یا سرحد کے آس پاس کے جتنے بھی علاقے ہیں، راجستھان ہے، گجرات ہے، چندی گڑھ ہے، اور یہ LOC کے جتنے علاقے ہیں، یہ یہاں پر کسی بھی انڈین ملٹری جو وہ جسے کہتے ہیں آپ کے ہدف کے نشانے پہ ہے، ہاں۔ اس کے بعد شاہین ہے، یہ ہے 700 سے 1000 کلومیٹر تک یہ کر سکتا ہے، اور یہ میں آپ کو 5 کے نام بتائے ہیں، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے پاس اس وقت تقریباً 200 سے زائد میزائلز ہیں، اور اس میں ایک میزائل ایسا بھی ہے جس کی جو رینج ہے وہ 2750 کلومیٹر ہے۔ اگر اس جنگ میں ذرا سی بھی اسرائیل نے انڈیا کا ساتھ دینے کی کوشش کی تو وہ نسخہ ان کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایک لمبی رینج ہے، امریکن، چائنیز، پاکستانی میڈ، ہر طرح کا جو میزائل ہے وہ پاکستان کے پاس ہے، اور انڈیا اس کو نہیں روک پائے گا۔ جو سب آخری بات، کیونکہ ہمیشہ جنگیں جو ہوتی ہیں وہ قوم کے ساتھ لی جاتی ہیں، LOC پہ آپ کیا دیکھتے ہیں حالات لوگوں کے، آپ نے دیکھا ہے؟ لوگ یہ کہتے ہیں، میں آپ سے سوال سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ بھی جنگی حالات میں پیدا ہوئے، پڑے بڑے، اور یہاں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ صرف پاکستان فوج جو ہے وہ پیچھے سے ہٹ جائے لائن آف کنٹرول سے، ٹھیک ہے، ادھر بھی کشمیری ہیں، ادھر بھی کشمیری ہیں، ادھر بھی مسلمان ہیں، ادھر بھی مسلمان ہیں، یہ انڈین فوج کو اتنے جوتے ماریں گے، اتنے، میں یہ کہتا ہوں کہ
جو پاکستان فوج وہاں پر ایل او سی کے اوپر موجود ہے، یہ تو انڈین فوج کو ان سے بچا رہی ہے. رائٹ رائٹ رائٹ. تو ٹھیک ٹھیک ٹھیک. میں کہتا ہوں کہ کمال ہو جائے گا، بس وہ جو سرحد ہے اس کو اوپن کرنے کی یعنی دیر ہے. پاکستان امن اور چاہتا ہے آپ کہ پھر چلو دیکھیں، یہ یہاں پر 2.25 ارب کی آبادی جو ہے اس کو بچانے کی پاکستان کوشش میں لگا ہوا تھا، بالکل. لیکن وہ اس کو ہندو اور کمزوری نریندر سمجھتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، چلو یہ ابھی ٹائم کافی ہو گیا ہے، نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان انٹرنیشنل بارڈر کو کراس کر کے انڈیا کے کون سے جو سٹیز ہیں وہ پاکستان کے نشانے کے اوپر ہیں اور انڈیا نے الرٹ جاری کیا ہے. جی اس کے اوپر ہم بات کریں گے. الرٹ جاری کیا، اس کے اوپر آپ رکھیں گے. بیسیکلی گھٹیا ترین سوچ جو ہوتی ہے وہی کسی گھٹیا ترین کام کے اوپر مجبور کرتی ہے. بیسیکلی یہ نریندر مودی کی گھٹیا سوچ ہے جو اس نیچ پہ لے کے آئی ہے. ہم آپ کے اس کی مزید سوچ کے پہلو آپ کے سامنے رکھیں گے. اگلی ویڈیو ہمارے ساتھ آپ نے جڑے رہنا ہے.